بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد عبدک ورسولک النبی الامی نبی الرحمت کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى كل ما ذکرہ الذاکرون وكل ما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ دوستو بزرگو، گزشتہ کل اشرفیہ مسجد میں پروگرام تھا، اس میں ہم نے دو سوال سامنے رکھے تھے۔ ایک یہ کہ اہل بیت کون ہیں اور شیعیت کیا ہے۔ ابھی ایک سوال کا جواب دیا تھا کہ ٹائم فنش ہو گیا، دوسرا سوال رہ گیا تو میں نے سوچا کہ چلو آج اس دوسرے سوال کا جواب دے دیتے ہیں۔ پہلے سوال کا جواب کہ اہل بیت کون ہیں، یہ نام آپ حضرات سنتے رہتے ہوں گے، اہل بیت اہل بیت اہل بیت، بلکہ ٹی وی پر مختلف چینل کھلے ہیں تو ان میں ایک چینل کا نام ہے اہل بیت چینل، اور اس پر یہ شیعہ حضرات اپنا جو کچھ بھی کہنا ہے کہتے رہتے ہیں۔ ان کے یہاں اہل بیت صرف پنج تن پاک کو کہتے ہیں، سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا سیدۃ النساء اہل الجنہ، سیدنا حسن ابن علی اور سیدنا حسین ابن علی، یہ پانچ اہل بیت ہیں، باقی ان کے علاوہ اہل بیت میں شامل نہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی اہل بیت میں اہل کے معنی والا اور بیت کے معنی گھر، تو اہل بیت کے معنی گھر والے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کون کون رہتے تھے؟ آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، اور آپ کے فیملی ممبرز۔ حضرت فاطمہ کا گھر حضور کے گھر کے بالکل متصل تھا، حضرت حسن حسین وہیں پیدا ہوئے۔ حضرت حسن حسین مسجد نبوی میں حضور کبھی خطبہ دے رہے ہوتے اور دوڑے دوڑے آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ روک دیتے، نیچے اترتے، حسن کو اٹھاتے، گود میں بٹھاتے اور کہتے اللہ نے سچ کہا ہے، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک امتحان ہے، میں نے ان کو دیکھا اور میں صبر نہیں کر سکا، بے چین ہو گیا، جب تک اس کو پکڑا نہیں، لگایا نہیں، بوسہ نہیں دیا، اپنے گود میں نہیں بٹھایا، وہاں تک طبیعت کو چین نہیں آیا، سکون نہیں ہوا۔ یہ محبت تھی نانا کو نواسوں سے۔ کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو اپنے ساتھ ممبر پر بٹھائے ہیں، آڈینس کو دیکھتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں، آڈینس کو دیکھتے ہیں، اپنے ننھے منھے نواسے کو دیکھتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، اور مجھے بہت امید ہے کہ اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے امت کی دو بڑی فوجوں میں صلح کروائیں گے، دو جماعت فوجیں لڑنے کے لیے آمنے سامنے ہوگی، اور یہ میرا بیٹا جو ہے صلح کرے گا دونوں میں۔ حضور نے یہ پیشین گوئی پروفیسی کر دی، اور اس کے تقریباً 30-35 سال بعد یہ پیشین گوئی پوری ہوئی۔ حضور نے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے، اس لیے حضرت حسن اور حسین کی اولاد سے جو بھی آئیں ان کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ سید۔ بھئی یہ سید ہیں، کیونکہ اس حدیث میں حضور نے کہا تھا میرا یہ بیٹا سید ہے، تو یہ لوگ ہمارے سید ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں، ہمارے سردار اور ہمارے بڑے ہیں۔ حضور کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سن 40 ہجری میں شہید کر دیا گیا اور حضرت حسن خلیفہ بنے تو 6 مہینے خلافت پر رہے،
اور اس دوران آپ نے اپنے جو لوگ تھے عراق والے ان میں اتحاد اور یونٹی پیدا کی، اور پھر شام والوں کے ساتھ لڑائی کے لیے چلے۔ حضرت معاویہ ادھر سے فوج لے کر آئے، ادھر سے حسن لے کر آئے۔ حضرت حسن کے ساتھ 40,000 کی فوج تھی، اگر وہ چاہتے تو معاویہ کی فوج کو کچل دیتے، معاویہ کی فوج اس سے نسبتاً کم تھی اور یہ بڑے جنگجو لوگ تھے، لیکن حضرت حسن کو لڑائی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑائی ہوئی اور آپس میں ہزاروں آدمی مرے تو یہ بیچاری یتیم، بیچاری بیوہ عورتوں کو کون ہوگا، یتیم بچوں کا کیا ہوگا، اور جو گھریلو کام کاج اور جو مین پاور کی ضرورت ہے وہ مین پاور ہم کہاں سے لائیں گے؟ شہر کو قائم رکھنے کے لیے کام کرنے والے مزدور بھی چاہیے۔ اگر اس طرح لڑائیوں میں سب مرتے رہے تو یہ شہر چلے گا کیسے اور ملک کیسے چلے گا آگے؟ تو اس لیے لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت معاویہ نے بھی یہی کہا کہ بھئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تو چنانچہ حضرت معاویہ نے ادھر سے 2 آدمی بھیجے حسن کے پاس، کوڑا کاغذ لے کر صلح کر لو۔ حضرت حسن نے کہا منظور ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ معاویہ بڑے ہیں، میں ان کو حکومت سونپ دیتا ہوں، البتہ اگر معاویہ کا انتقال ہو اور میں زندہ ہوں تو مجھے جو ہے ان کا ڈیپیوٹی مقرر کر دیا جائے، میں ان کا نائب بنوں۔ ٹھیک ہے، منظور ہوا، اور یہ شرطیں لکھ دی گئیں، حضرت معاویہ نے سائن کر دی۔ آپس میں حضرت حسن حضرت معاویہ گلے لگے، اور پھر دونوں فوجیں جو ہیں شہر میں آئیں، شہر کوفہ میں۔ تو جب حضرت حسن آ رہے ہیں تو لوگ کہنے لگے امیر المومنین یہ آپ نے کیا کر دیا، بڑی عار برداشت کر لی، ناک کاٹ دیا آپ نے، تو ہماری ناک کٹ گئی صاحب، عار ہو گئی۔ تو حضرت حسن کہنے لگے العار خیر من النار، دنیا میں عار برداشت کر لینا دوزخ کی آگ برداشت کرنے سے بہتر ہے۔ بس میں نے صلح کر لی ہے، خبردار جو کسی نے کوئی چھیڑ چھاڑ لڑائی وڑائی کی تو بالکل لڑائی نہیں چاہیے۔ اور حضرت حسن آگے ممبر پر آ کر کے جامع مسجد کوفہ میں حضرت حسن نے نماز سے پہلے لمبا خطبہ دیا، اس میں اپنے اہل بیت کے فضائل بیان کیے، اور اس کے بعد اپنے وہ حکومت چھوڑ دینے اور صلح کر دینے کی وجوہات سمجھائیں۔ اس کے بعد حضرت معاویہ چڑھے، حضرت معاویہ نے ممبر پر خطبہ دیا اور حضرت حسن کا شکریہ ادا کیا، ان کی سمجھداری، دانائی اور ان کی نرم مزاجی طبیعت کی اس کی خوبی بیان کی، اپنی طرف سے وعدہ کیا کہ اسلام پھیل رہا تھا اور ہماری آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے اس کی اشاعت اور اس کا پھیلنا رک گیا تھا، اب انشاءاللہ میں اس کو پھر آگے پھیلاؤں گا۔ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پھر 20 سال حکومت سنبھالی اور اس میں اسلام خوب آگے بڑھا اور پھیلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صلح کی طرف اشارہ فرما دیا تھا کہ میرے بیٹے کے ذریعے اللہ 2 بڑی فوجوں میں صلح کرے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ تو ہیں ہی فیملی ممبرز، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں، وہ بھی آپ کی فیملی ممبر ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیویاں فیملی ممبر نہیں، حضرت عائشہ کو آپ کے فیملی ممبر سے نکال دیتے ہیں، حضرت حفصہ کو، دیگر امہات المومنین کو کہتے ہیں کہ وہ آپ کے اہل بیت میں شامل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ قرآن شریف میں جہاں 22ویں پارے کے پہلے صفحے پر اہل البیت کا لفظ آیا ہے وہ تو خطاب ہی حضور کی ازواج مطہرات سے، بیویوں سے خطاب ہے، یا نساء النبی سے خطاب شروع ہوتا ہے۔ اور وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ، یہ سب خطاب عورتوں سے ہے، اب بیویوں سے ہے۔ تو یہ حضرات اہل بیت میں حضور کی تمام بیویاں، حضور کی تمام بیٹیاں اور حضور کے تمام نواسے اور حضور کے داماد، بلکہ حضور کے چچا عباس اور ان کی اولاد، یہ سب حضور کے فیملی ممبرز کہلاتے ہیں، ہاشمی خاندان کے لوگ، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو حضرات اہل بیت کو ایک محدود کے ساتھ ریسٹرکٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس کو براڈ رکھنا چاہیے، یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں۔ اس کو ہم نے کل دلیل سے سمجھایا تھا۔ تو اللہ پاک ہمیں حضرات اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور ان کی محبت ہمیشہ ہمارے دلوں میں قائم رکھے، اور ان کا جو حق ہے وہ ادا کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ اہل بیت سے محبت کریں، اگر کوئی سید یہاں موجود ہو تو اس سے محبت کریں، اس کی خدمت کریں، اس کو کوئی تحفہ تحائف ہدیہ دیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں کہ بھئی یہ تو سید ہیں، ان کی خدمت سے حضور خوش ہوں گے، اور سید کی خدمت سے واقعی حضور بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ وہ آپ نے قصہ نہیں سنا؟ ایک شخص نے بڑی محنت سے اپنی زندگی بھر کی کمائی جمع کی اور حج کے لیے چلا، غریب تھا بیچارہ، بہت محنت کر کے کچھ پیسے کئی سالوں میں جمع کیے تھے اور حج کے لیے نکلا۔ جب وہ
روانہ ہوا قافلے کے ساتھ تو دیکھا کہ ایک جگہ ایک خاتون کچھ پکا رہی ہے، تو اس کو کہا کہ ہم لوگ یہاں سے مسافر ہیں، جا رہے ہیں، لاؤ ہم کو بھی کچھ کھلاؤ۔ اس نے کہا نہیں، یہ کھانا میرے لیے حلال ہے، تیرے لیے حرام۔ انہوں نے کہا یہ کیسے، تو بھی مسلمان میں بھی مسلمان۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے بچے ہم لوگ سید ہیں، سید خاندان کے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں کئی دنوں سے فاقہ چل رہا ہے، 3 دن سے ہمارے پیٹ میں ایک لقمہ بھی نہیں گیا ہے، ہم اس وقت مضطر کی حالت کو پہنچ گئے ہیں۔ یہاں ایک مرا ہوا جانور پڑا تھا، اس کا تھوڑا سا گوشت میں نے کاٹا ہے اور اس کو میں پکا رہی ہوں، اور مرے ہوئے جانور کا گوشت مرتے ہوئے مجبور لاچار آدمی کے لیے حلال ہے، دوسروں کے لیے نہیں، تو میں تو لاچار ہوں، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے حلال ہے، تیرے لیے یہ حلال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ حال تمہارا، اس طرح فاقہ بھوک مر رہے ہیں، تو میں پھر تم ایسے فاقے میں تم کو چھوڑ کر کے حج میں جاؤں، اس میں میرا کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاتا حج میں۔ اپنے حج کا جو خرچہ جمع کیا تھا وہ اس سیدہ کو پکڑایا کہ یہ لو تم چھوڑو اس کو، اور یہ اس سے کچھ اپنے لیے کھانا لاؤ، اپنے بچوں کے لیے کچھ خرچہ لاؤ، اس سے اپنا گزارا کرو، اور معاف کرنا ہم نے تم لوگوں کو نگلیکٹ کیا ہے، ہم اس کا سمجھیے کہ اللہ کے حضور میں توبہ کرتے ہیں۔ یہ قافلے کو چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ گھر تو چلا آیا، حاجی لوگ حج کرنے چلے گئے، جب حج کر کے واپس آئے تو اب لوگ اس کو کہہ رہے ہیں ارے بھائی کیا حال ہے، خیریت سے ہے؟ ہم نے تم کو مینا میں دیکھا تھا، وہ کہتے ہیں ہم نے تم کو عرفات میں دیکھا تھا، دوسرا کہتا ہے ہم نے تم کو طواف میں دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا میں تو حج میں نہیں گیا تھا، میں تو یہی ہوں۔ کہا کہ نہیں ہم نے تم کو دیکھا تھا یار، ہم کو جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ کہا نہیں، اب اس کو سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو رات کو جب یہ سویا تو فرشتے نے خواب میں آ کر کہا کہ تیرے اس عمل سے اللہ پاک اتنے خوش ہوئے کہ تیری طرف سے اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا جو جا کر تیرے لیے حج کرے، اور صرف اس سال نہیں، وہ فرشتہ قیامت تک تیرے لیے حج کرتا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ ایک سید کی خدمت کرنے کا ثواب ہے۔ تو حضرات اہل بیت سے تو ہم محبت کرتے ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، یہ ہمارا مذہب ہم کو سکھاتا ہے۔ تو یہ تو حضرات اہل بیت ہوئے، ان سے محبت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ممبر سب کہلاتے ہیں۔ حضرت عائشہ بھی آپ کے اہل بیت میں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ فرمایا کہ مجھے میرے بعد تمہاری یعنی بیویوں کی بڑی فکر ہو رہی ہے کہ تمہارا کیا ہوگا، لیکن مجھے امید ہے کہ اللہ پاک تمہارا بندوبست کریں گے اور تم بھوکی نہیں مرو گی، تمہارا گزارا ہوتا رہے گا۔ حضور نے اس کے بعد اشارہ کیا کہ اے اللہ عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کی سلسبیل کا پانی پلائیو، مجھے امید ہے کہ وہ میرے گھر والوں کی خیر خبر رکھے گا۔ حضور نے وہاں یہی اپنے بیویوں کے لیے اہل بیت اور گھر والوں کا لفظ استعمال کیا۔ حضور نے فرمایا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میرے گھر والوں کو بقدر ضرورت خوراک اور کھانا پینا اور ضروریات تو پہنچا دیا کرنا، کہیں میری بیویوں کو پریشانی نہ ہو میرے پیچھے۔ تو وہاں حضور نے آل محمد سے اپنی بیویوں کو مراد لیا اور اپنی ازواج مطہرات کو شامل کیا۔ بہت سے اور مواقع پر حضور نے حضرات امہات المؤمنین کے لیے بھی اہل بیت اور آل محمد کا لفظ استعمال کیا، وہ بھی حضور کی بیوی، حضور کے اہل بیت میں شامل ہیں، سب کو اس میں شامل کیا جائے گا۔ اور جس طرح ان سے ہم محبت کرتے ہیں، ازواج مطہرات سے بھی محبت کرنا ضروری۔ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت سودا، تمام امہات المؤمنین سے ہمیں محبت دل میں ہونی چاہیے۔ حضرات سلف صالحین سب کے ساتھ یکساں محبت کرتے تھے، اہل بیت کے ساتھ بھی اور امہات المومنین کے ساتھ بھی، ان سے بھی علمی استفادہ کرتے، ان سے بھی علمی استفادہ کرتے۔ بلکہ یہ اہل بیت کے جو ائمہ ہیں، حسن، حسین اور ان کی اولاد، امام زین العابدین، ان کے تو قصے ہم پڑھتے اور سناتے ہیں۔ امام جعفر صادق، امام محمد الباقر، یہ تو ہمارے بڑے ہیں، ہمارا سر کے تاج ہیں، اور ان کے قصے ہم سناتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ائمہ ہیں، ہم ان کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم صحابہ کا بھی رسپیکٹ کرتے ہیں، دونوں کو مانتے ہیں۔ یہ نہ کہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو نہیں، دونوں کو مان کر چلنا ضروری ہے۔ یہ تو ہوئی اہل بیت کی تشریح۔ اس کے بعد اب یہ ہے کہ شیعزم کیا ہے، شیعہ کیا ہے۔ ہمارے اور شیعوں کے بیچ میں بنیادی فرق جو ہے، فنڈامنٹل ڈفرنس، وہ 8 طرح سے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ 8 بیسک ڈفرنسز۔ نمبر 1، ہمارے اور ان کے کلمے میں فرق ہے۔
ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ آگے یہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ کیا ملا ہے انہوں نے کہ علی اللہ کے ولی ہیں اور رسول اللہ کے وصی ہیں اور ان کے خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اللہ کے ولی ہیں، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں اللہ کے ولی ہیں، لیکن آگے وصی رسول اللہ کے معنی یہ ہے کہ رسول اللہ نے ان کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو، کسی اور کو خلیفہ مت بنانا، مگر ابو بکر نے ان کو خلیفہ نہ بننے دیا، ان کو بٹھا دیا کہ چپ بیٹھے رہو میں خلیفہ ہوں، اور ابو بکر نے خلافت چھین لی۔ پھر عمر، جب ابو بکر مرنے لگے تو انہوں نے عمر کو کہہ دیا کہ تم خلیفہ، اور علی کو پھر پیچھے کر دیا۔ پھر عثمان کو لوگوں نے آگے کیا، علی کو پھر پیچھے کر دیا۔ 3 خلیفہ ہو گئے، اس کے بعد چوتھے نمبر پر علی آئے، حالانکہ علی پہلے نمبر پر خلیفہ ہونے چاہیے تھے، کیونکہ رسول اللہ نے ان کو وصیت کی تھی کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو۔ یہ وہ کہتے ہیں وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، یہ ان کے کلمے میں پڑھتے ہیں۔ اب یہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں کہ وصی رسول اللہ تھے یا نہیں، کسی اور کو پوچھنے کے بجائے ہم خود حضرت علی سے پوچھتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کیا کہتے ہیں، کیا آپ وصی رسول اللہ تھے؟ السیرۃ الحلبیہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ایک دفعہ پوچھا گیا کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو خلافت کی کوئی وصیت فرمائی تھی؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کوئی وصیت نہیں کی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اچانک انتقال نہیں کر گئے، آپ کچھ دن بیمار رہے، اور ان بیماری کے دنوں میں نماز پڑھانے کے لیے مسجد نہیں جا سکتے تھے، تو آپ حضرت ابو بکر کو حکم دیتے کہ مصلی پہ جائیں اور نماز پڑھائیں، حالانکہ میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا تھا، آپ مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی کہتے ابو بکر کو کہو جائیں مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ تو اور نماز دین کا سب سے اہم مسئلہ ہے، اہم میٹر اور سب سے امپورٹنٹ میٹر دین کا نماز ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے سب سے اہم کام کے لیے جس کو آگے کیا، تو ہم نے دنیا کے لیے بھی اسی کو آگے کیا۔ یعنی حضرت علی کہہ رہے ہیں میں نے خود ان کو آگے کیا، حضرت علی نے خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ لائیے ابو بکر آپ کا ہاتھ، میں بیعت کرتا ہوں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں خلیفہ وقت۔ تو اگر حضرت علی کے پاس حضور کی طرف سے کوئی وصیت نامہ ہوتا کہ میرے بعد آپ خلیفہ ہو، تو بتاؤ حضرت علی چپ بیٹھتے؟ حضرت علی تو شیر خدا تھے، وہ تو بمانگے دہل تلوار لے کے نکل آتے کہ خبردار جو ابو بکر کو خلیفہ بنا دو، میرے پاس یہ وصیت نامہ موجود ہے، حضور نے مجھے کہا تھا کہ تم خلیفہ ہو۔ حضرت علی بہادر آدمی تھے، ایسے بزدل نہیں تھے کہ تقیہ کریں جیسے تم کہتے ہو کہ حضرت علی کو پتا تھا پھر بھی حضرت علی چپ چاپ سے بیٹھے رہے اور اپنے دل میں چھپائے رہے کہ حضور نے مجھے کہا ہے، کوئی وصیت نہیں تھی ان کے پاس۔ تو یہ حضرت علی نے خود السیرۃ الحلبیہ کی روایت میں فرمایا کہ وصیت نہیں تھی، حضور نے آگے کیا تھا ان کو، ہم نے انہی کو پسند کیا دنیاوی امور کے لیے۔ آگے نمبر 2، ایک کلمے کے ذیل میں ہی ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اذان میں بھی یہ لوگ اضافہ کرتے ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اذان میں پکارتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ اگر آپ کہیں گئے اور کسی مسجد میں مائک پر یہ اذان ہو رہی ہو تو سمجھ لیں کہ بھئی یہ روافض کی مسجد ہے، اور وہاں جا کے نماز نہ پڑھیں، وہاں اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، اس کا اعادہ کرنا پڑے گا، دہرانا پڑے گا۔ تو یہ سمجھئے کہ اذان میں بھی تحریف۔ آگے نمبر 2، دوسرا فرق جو ہے ہمارا ان کا یہ ہے عقیدہ بدع۔ بدع کے معنی یہ ہیں بدا یبدو بدون کے معنی ظاہر ہونا، یعنی مراد یہاں اس سے ہے خیال آنا، یعنی پہلے کچھ تھا پھر اب کچھ خیال آیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ پاک کو بھی دنیا میں ہونے والی چیزوں کا پورا علم اور فل نالج نہیں ہے، بعض مرتبہ اللہ پاک کو مسٹیک ہو جاتی ہے، پھر جب وہ چیز ہوتی ہے تو اللہ کو پتا چل اوپس یہ کیا کر دیا میں نے، تو اللہ پاک کو بھی مسٹیک ہو جائے، اوہ یہ تو میری مسٹیک ہو گئی، تو میری بھول ہو گئی، یا پہلے سے یہ پتا ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ بتاؤ اللہ کے بارے میں کوئی ایسا کہہ سکتا ہے؟ شیعوں کے یہاں یہ عقیدہ ہے، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کی فنڈامنٹل بیسس ہے، اور اس عقیدے کو ماننا ضروری ہے، اور اس پر بہت بڑا ثواب ہے۔
یہ سمجھیے ان کی کتب میں لکھا ہے کہ عقیدہ بدع کو ماننا ضروری. وہ کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سے مسٹیک ہو جاتی ہے اس کے ذیل میں. پھر آگے وہ کیا کہتے ہیں کہ اصل نبی حضرت علی تھے لیکن مسٹیک ہو گئی محمد کو نبوت دے دی، ورنہ تو دینی چاہیے تھی حضرت علی کو. یہ دیکھا، یہ عقیدہ بدع کہہ کر کے شیطان نے ان کو کہاں سے کہاں کھینچا. تو یہ ان کی کتب میں لکھا ہے. مفتی رشید احمد صاحب نے احسن الفتاوی میں اس مضمون کا ایک مستقل رسالہ لکھا ہے، اس میں اس کو سمجھایا. نمبر تیسرا ان کے یہاں ایک عقیدہ ہے امامت. وہ کہتے ہیں امامت کا درجہ نبوت سے بڑھ کر ہے، یعنی 12 امام ہیں. سب سے پہلے امام تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد دوسرے امام علی، اور تیسرے امام حسن، چوتھے امام حسین، پانچویں امام زین العابدین علی ابن الحسین، چھٹے امام محمد ابن علی ابن الحسین جن کا لقب الباقر ہے، ان کو کہتے ہیں امام محمد الباقر. اس کے بعد امام جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی. تو یہ امام جعفر جن کو ہم کہتے ہیں امام جعفر الصادق، اور امام جعفر الصادق کے بعد امام ہیں امام اسماعیل ابن جعفر الصادق. اور دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں، ان کے بعد نمبر ہے علی النقی، اور اس کے بعد نمبر ہے علی التقی، اور اس کے بعد یہ جب 11 نمبر پورے ہو جاتے ہیں تو 12واں نمبر آتا ہے امام ابو القاسم المہدی المنتظر. وہ کہتے ہیں یہ 12ویں امام چھوٹے بچے تھے کہ وہ ظلم و ستم کی وجہ سے وہ بھاگ گئے آبادی سے اور کسی غار اور کیو میں جا کے چھپ گئے، اور اس میں اب وہ چھپے ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کون سے غار میں ہیں، اور وہیں پر ہیں اور زندہ ہیں. جیسے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ ہیں تو وہ اس کیو کے اندر زندہ ہیں، اور وہاں پر ان کو سب کہا جاتا ہے، اور جب قیامت آئے گی تو وہ نکلیں گے، وہی امام مہدی ہوں گے، اور وہ جو ہے دنیا میں عدل و انصاف قائم کریں گے. تو وہ اس وقت بھی کعبہ میں جاتے ہیں، حرم شریف میں، تو دعا مانگتے ہیں یا اللہ امام مہدی منتظر کو جلدی بھیج دے، امام مہدی منتظر کو جلدی بھیج دے. یہ ان کے 12 امام ہیں، 12ویں امام پر یہ جا کے اٹک جاتے ہیں. اس لیے یہ امام 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 جو بولتے ہیں وہ اس وجہ سے. یہ جو 12 امام ہیں جن کے نام لیے گئے، یہ کہتے ہیں ان 12 اماموں کا درجہ تمام پیغمبروں سے بڑھ کر ہے. کوئی پیغمبر ان 12 اماموں جیسا نہیں، اور یہ 12 امام معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ غلطی کبھی نہیں ہوتی. اور یہ 12 امام ایسے تھے کہ ان کو حلال حرام کرنے، جائز ناجائز کرنے کا حق تھا. یہ جس کو حلال کرنا چاہتے حلال کر دیتے، جس کو حرام کرنا چاہتے حرام کر دیتے. بلکہ ایک جگہ تو میں نے پڑھا کہ یہ 12 امام ایسے تھے کہ ان کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا کیا تھا، ساری دنیا بنانے سے پہلے، اور پھر ان 12 اماموں کے نور سے ساری دنیا میں نور پھیلایا. تو یہ 12 امام کو یہ اہمیت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ 12 کے 12 امام معصوم، اور وہ یہ نبیوں سے آگے بڑھ کر ہیں، اور ان کا درجہ جو ہے سب نبیوں سے آگے ہے. حالانکہ پیغمبر ہے، اور ان میں جو حضرات ائمہ ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ تو صحابی ہیں. باقی حضرت امام زین العابدین جو ہیں وہ تابعی ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. ان کے قصے ہم سناتے رہتے ہیں کہ کیسے بہت بڑے سخی تھے. مدینہ شریف کے تقریباً 200 گھرانے ان کے اخراجات سے چلتے تھے. یہ ان کے انتقال پر پتہ چلا. وہ چپ چاپ سے ان گھرانوں میں بیوہ عورتوں کو جا کے پیسے دے آتے تھے، ان کی ضرورتیں پوری کراتے تھے. ان کو پتہ نہیں چلتا تھا کون پیسے چھوڑ رکھ گیا. وہ دروازہ کھٹکھٹایا، چادر ڈھانکے ہوئے ہیں، پیسے کی پوٹلی پکڑائی اور چلے آئے، اور پھر وہ ختم ہونے سے پہلے اور دیا تھے. جب ان کا انتقال ہوا اور وہ پیسے آنا بند ہوئے تب پتہ چلا کہ امام زین العابدین آ کر دے جاتے تھے. اور یہ روزانہ تقریباً 300 رکعت نفلیں پڑھتے تھے، اور حج میں جاتے تھے. ہر سال حج میں جاتے تھے مدینے سے مکہ. تو حج میں جاتے ہوئے احرام جب باندھتے تھے بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے، بلکہ وضو کرتے تھے تو ان کا رنگ پیلا ہو جاتا تھا. کوئی پوچھتا کہ تو فرماتے کہ بھائی پتہ ہے نا کس کے سامنے کھڑا ہونا ہے؟ مالک الملک احکم الحاکمین، شہنشاہ مطلق رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے جا رہے ہیں، کوئی معمولی کام کر رہے ہیں. یہ حضرت امام زین العابدین ہیں.
تو یہ ہمارے بڑے ہیں، بے شک بڑے ہیں، لیکن نبی نبی ہوتا ہے اور غیر نبی نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ حضرات نبیوں کے درجے کو نہیں، اللہ پاک نے نبوت کا ایک خاص مقام اور مرتبہ رکھا ہے، کسی غیر نبی کو نبی کے برابر یا اس سے اوپر کہنا یہ غلط ہے۔ یہ ان کا تیسرا ہمارا اور ان کا فرق ہے کہ یہ امام کو کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہاں پر ہمارے کسی دوست سے کسی شیعہ کی بات ہو رہی تھی، تو اس نے دوست کو کہا کہ دیکھو قرآن شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ اپنے امام کے ساتھ آئیں گے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو دیکھو قرآن میں ہے کہ امام کے ساتھ آنا پڑے گا، تو ہم لوگ تو امام کو مانتے ہیں، تم لوگ امام کو مانتے نہیں، تو تم قیامت کے دن بغیر امام کیا ہوگے؟ تو میں نے مولانا بلال صاحب کو کہا کہ یار ہمارے بولٹن میں کوئی شیعہ تھا، تو اس نے ہمارے کسی دوست سے یہ کہا، تو کہا کہ اس کو کچھ جواب نہیں دیا اس نے۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس نے جواب، تو کہتے ہیں نا کہ ہمارے بولٹن میں تو بہت مسجد ہیں، بعض مسجدوں میں 2 3 3 امام ہیں، وہ امام کے ساتھ ہم آئیں گے۔ ہمارے مولانا رشید ادھر امام ہے، ادھر قاری اسلم ہے، مولانا فضل کے امام مولانا احمد علی ہے، مولانا مبارک ہے، سب ہمارے امام ہیں، ہم اپنے امام کے ساتھ آ جائیں گے۔ ہمارے پاس تو بہت امام ہے، تمہارے پاس تو 12 ہی امام ہے، ہمارے پاس تو ہر مسجد میں کتنے کتنے امام ہیں۔ اصل میں یوم ندعو کل اناس بامامہم میں وہاں امام جو ہے اس سے مراد اعمال نامہ ہے، کتاب ہے۔ اللہ پاک نے وہاں اعمال نامے کو امام سے تعبیر کیا ہے۔ امام آگے ہوتا ہے، مقتدی پیچھے ہوتا ہے، وہ اعمال نامہ آگے آگے ہوگا، فرشتہ اس کو آگے آگے لے کر چل رہا ہوگا، اور پیچھے حاضر ہوں گے ہم لوگ، یہ ہمارا اعمال نامہ ہے، ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، کھولو اس کو، دیکھو اس میں کیا لکھا ہے۔ تو وہاں پر تفسیر بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، اللہ نے کہا کیوں آگے آئے بول رہے ہیں، جس کو اس کا اعمال نامہ اور اس کا سرٹیفکیٹ رائٹ ہینڈ میں دے دیا گیا وہ خوش و خرم آگے جنت میں جائے گا۔ تو امام سے مراد وہاں پر یہ امام نہیں، اعمال نامہ مراد ہے، سمجھنے میں غلطی ہوئی۔ تو یہ سمجھیے امامت کے بارے میں ان کا عقیدہ۔ نمبر 4، چوتھا ہمارے ان میں فنڈامنٹل ڈفرنس جو ہے یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں قرآن مجید جو اس وقت دنیا میں موجود ہے یہ اصل قرآن نہیں ہے، اس میں تحریف ہوئی ہے، اس میں گڑبڑ کر دی گئی ہے، اس میں بہت سی چیزیں، بہت سے پارے، بہت سی آیتیں حذف کر دی گئی۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں اصل 40 سپارے تھے، تو ان میں سے 10 سپارے حضرت عائشہ نے اپنی بکری کو کھلا دی۔ چلو جی، کہتا تو دیوانہ، سنتا بھی دیوانہ، بھئی بکری کو 10 پارے کھلا دیے تو کسی اور صحابی کو 10 پارے یاد ہی نہیں تھے؟ قرآن پاک تو کوئی لکھا ہوا نہیں، قرآن پاک تو سینہ بسینہ چلا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن تو واضح آیات ہیں اور اہل علم کے سینے میں ہے۔ اللہ پاک عجیب، اللہ پاک قرآن چونکہ ہمیشہ تک رہنے والی کتاب تھی اور اس کو اگر قلم کاغذ کے حوالے کر دیا جاتا تو ضائع ہونے کا خطرہ تھا، تو اللہ پاک نے اس کی حفاظت کے لیے ایک نیا طریقہ اللہ نے رکھا۔ وہ نیا طریقہ کیا جو پچھلی امتوں میں نہیں تھا؟ پچھلی امتوں میں تورات، زبور کو کوئی، انجیل کو کوئی منہ پر نہیں کرتا تھا، اللہ پاک نے یہاں پر کہہ دیا کہ میں قرآن کو منہ پر کروں۔ سب صحابہ منہ پر کرتے تھے اور بے شمار صحابہ حافظ قرآن، پھر تابعین، طب تابعین میں تو ہزاروں لاکھوں حافظ قرآن۔ تو قرآن کی حفاظت اللہ نے سینہ بسینہ کی ہے۔ یہ کہنا کہ قرآن کے کچھ 10 پارے عائشہ نے بکری کو کھلا دیے، بعض شیعہ کہتے ہیں قرآن پاک میں 17,000 آیتیں تھیں، تو اس میں سے سب حذف کر کے صرف 6,600 رہنے دی، باقی جو آیتیں تھیں ان میں حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن حسین کے فضائل تھے، ان کے نام تھے، اہل بیت کے نام تھے، تو سنیوں نے ان ناموں کو کاٹ دیا اور ان فضائل والی آیتوں کو کاٹ دیا، ختم کر دیا، اور یہ اصل قرآن ہے۔ اور کبھی کبھی یہ لوگ ایسے ایسے شوشے اٹھاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر ہم کو فلاں میوزیم سے، آرکائیوز میں سے بہت انٹیک قرآن ملا، اس کے پیپر بالکل براؤن ہو گئے ہیں اور اس میں جناب یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب جھوٹ ہے، کوئی ایسا ملتا ہے نہیں، خواہ مخواہ کی چیزیں بناوٹی کرتے ہیں۔ قرآن پاک کو اللہ نے بالکل جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے اس طرح قرآن کو اللہ نے بالکل روشن اور چمکدار رکھا ہے اور واضح رکھا ہے، کہیں کسی کو انگلی رکھنے کا موقع ہی نہیں دیا اللہ نے۔ اسی لیے شیعوں نے اتنی کوشش کی مگر قرآن میں تحریف کو ثابت نہیں کر سکے اور قیامت تک نہیں کر سکیں گے انشاءاللہ۔
دنیا میں اس وقت کتنے شیعہ ہیں؟ ابھی ایک لسٹ نکلی ہے 500 موسٹ انفلوئنشل مسلمز آف دا ورلڈ. دنیا میں جو مسلمان بڑے بااثر ہیں ان میں سے 500 مسلمانوں کے نام. سب سے پہلا نام اس میں کنگ عبداللہ آف سعودی عربیہ کا دیا ہے، اور 10ویں نمبر پر کوئی ایران کا شیعہ ہے، اور پھر آگے سب نمبر دیے ہیں. اس لسٹ میں انگلینڈ کے انفلوئنشل مسلمانوں میں ہمارے حضرت کا بھی نام ہے اور شیخ ریاض الحق کا بھی نام ہے. تو اس میں نے جہاں وہ شیعہ کا نام لکھا ہے نمبر 10 پر، تو اس میں نے دیکھا کہ وہ لکھتے ہیں کہ دنیا میں اس وقت 10% آف مسلم پاپولیشن از شیعہز اینڈ 90% آر سنیز. یہ جو لکھنے والا ہے پتہ نہیں مسلم ہے غیر مسلم ہے، یہ اس کا بیان ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا میں شیعہ صرف کتنے ہیں؟ 10% ہیں، باقی 90% کیا کون ہیں؟ الحمدللہ ہم لوگ اہل السنت والجماعت ہیں، کیونکہ ہم حضور کی سنت کو پکڑتے ہیں. جماعت الصحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہم مضبوط پکڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم اہل السنت والجماعت کہلاتے ہیں. اور یہ لوگ اہل رفض اہل تشیع کہلاتے ہیں. انہوں نے صحابہ کو چھوڑ دیا. رفض کے معنی ریفیوز کرنا، ریجیکٹ کرنا. انہوں نے صحابہ کو ریجیکٹ کر دیا، اس لیے یہ اہل الرفض کہلاتے ہیں، رافضی کہلاتے ہیں اور شیعہ کہلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم شیعان علی ہیں. شیعہ کے معنی گروپ، تو ہم علی کے گروپ کے آدمی ہیں. تو شیعہ کے معنی گروپ آف علی والے ہم لوگ ہیں، اس لیے یہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. تو یہ 10% ہیں، باقی 90% مسلم پاپولیشن اہل السنت والجماعت کا ہے. یہ سمجھئے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ قرآن مجید اصل نہیں، اس میں تحریف ہوئی ہے، اور جگہ جگہ ان کے مصنفین نے یہ آیتیں گھسائی ہیں. حضرت مولانا رشید احمد صاحب نے اس میں، مفتی رشید احمد صاحب نے اس میں کچھ مثالیں بھی دی ہیں. ٹائم ہوا میں سمجھاؤں گا. آگے نمبر 5، ان کا اور ہمارا ایک بیسک ڈفرنس جو ہے یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کا مسئلہ. یہ لوگ صحابہ کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں ان کی کتابوں میں، جعفر کلینی نے اصول کافی کے اندر لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صرف 4 صحابی مسلمان رہے، باقی سارے صحابہ مرتد ہو گئے، کافر ہو گئی. اس لیے سب صحابہ کافر. 4 صحابی، حضرت علی، حضرت سلمان، حضرت مقداد، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہم اجمعین. یہ 4 صحابہ صرف مسلمان رہے تھے، باقی سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا. صحابہ کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام قرآن پاک میں اللہ نے کتنا اونچا بیان کیا ہے. اللہ پاک نے سورہ توبہ میں 11ویں سپارے کے دوسرے رکوع میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم. جو پہل کرنے والے ہیں مہاجرین اور انصار میں سے، اور جو ان کے پیچھے آئے اچھے طریقے پر چلتے ہوئے، اللہ ان سب سے خوش اور وہ اللہ سے خوش. اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار رکھے ہیں جن کے سامنے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ اس میں سدا ہمیشہ رہا کریں گے. یہی بڑی کامیابی ہے. یہ صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان. اور جگہ جگہ اللہ نے صحابہ کی شان بیان فرمائی ہے. محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. صحابہ کو دیکھو، کبھی رکوع میں ہیں کبھی سجدے میں ہیں. اللہ کو مسجد نبوی کا ماحول بڑا پسند آیا تو مسجد نبوی کا نقشہ اللہ نے قرآن میں کھینچ دیا. تراہم رکعا سجدا. مسجد نبوی بھری ہوئی ہے. تہجد کے ٹائم پر کوئی یہاں تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی وہاں ہے، کوئی وہاں رکوع میں ہے، کوئی یہاں سجدے میں ہے، کوئی یہاں دعا میں رو رہا ہے، کوئی وہاں کھڑا کھڑا قرآن پڑھ رہا ہے. یہ صحابہ کی شان ہے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. دیکھو تو ان کے چہرے پہ کتنا نور ٹپک رہا ہے. نور دیکھو ان کے چہرے پہ جو چمک رہا ہے، سجدے کے نشانات ان کے چہرے پہ نظر آ رہے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ. یہ مثال ان کی تورات میں لکھی ہے.
کہ محمد جب آئیں گے تو ان کے صحابہ ایسے ہوں گے. تورات میں صحابہ کی یہ صفت لکھی ہوئی ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، اور انجیل میں صحابہ کی کیا صفت لکھی ہے؟ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. جیسے کھیتی، اس کا بیج بویا تو اس کا پودا نکلا تو شروع میں وہ پودا باریک ہے، پتلا ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ بڑھتا ہے. بڑھنے کے بعد اس کے پٹھے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پٹھے کے اوپر، اور وہ مضبوط بن جاتا ہے، اور پھر اس کے اوپر دانے نکل آتے ہیں، اور اس کے اوپر سے اناج اور غلہ پکتا ہے. کھیتی کو تم دیکھو تو لہلہا رہی ہوتی ہے. صحابہ کی یہی شان ہے. تھوڑے سے مٹھی بھر صحابہ کمزور، اور جیسے وہ شروع میں وہ پودا کمزور، لیکن وہ پودا پھر جیسے جیسے بڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اپنے پٹھے پہ کھڑا ہو جاتا ہے، اس میں سے اناج اور دانے نکلتے ہیں، کھیتی لہلہانے لگتی ہے. اسلام کی کھیتی بھی صحابہ کے ذریعے یوں ہی لہلہا رہی ہے، اور دیکھو تو کیسے اچھے لگ رہے ہیں صحابہ. ایک انجیل میں یہ مثال لکھی ہوئی ہے: وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. ان میں سے جتنے بھی ایمان لائے، جتنوں نے بھی اچھے اچھے کام کیے ہیں، ان سب کو اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ مغفرت بھی ملے گی اور اجر عظیم ملے گا. یہ تمام صحابہ کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کی. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کتنا ہم کو کہا: اکرموا اصحابی فانہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. مشکاہ شریف میں روایت ہے، میرے صحابہ کی عزت کرو، رسپیکٹ کرو میرے صحابہ کی، اس لیے کہ وہ تم میں سب سے بزرگ ہیں، پھر جو ان کے بعد آئیں گے، پھر جو ان کے بعد آئیں گے. تو ہماری امت میں سب سے اونچا درجہ اور مقام کس کا ہے؟ حضرات صحابہ کرام کا ہے. عجیب بات ہے، یہودیوں سے پوچھو کہ تمہاری امت بنو اسرائیل میں سب سے اچھے کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے. نصارہ سے پوچھو کہ تمہاری امت میں سب سے اچھے کون ہیں؟ وہ جواب دیں گے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کے ساتھ تھے، حواریین، وہ ہمارے سب سے بزرگ لوگ ہیں، بعد والے ان حواریوں کے درجوں کو نہیں پہنچ سکتے. اور ہم یہاں ان سے پوچھو شیعوں سے کہ تمہاری امت کے سب سے برے کون ہیں، تو کہیں گے وہ جو محمد کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی بات، الٹی بات. جس طرح وہ جو انبیاء کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ اس امت کے سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، تو حضور کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ ہماری امت کے سب سے اچھے لوگ تھے. دیکھو حضور کے لیے اللہ نے ہر چیز پہلے سے پسند کی. حضور کے لیے اللہ نے سب کچھ اللہ نے پہلے سے پسند کر کے رکھا. آپ کے والد، والدہ، شہر، جائے پیدائش اور جائے ہجرت اور سب کچھ اللہ نے. دیکھو والد کا نام عبداللہ، والدہ کا نام آمینہ، شہر مکہ مکرمہ، اور وہاں پرورش ہوئی تو جہاں پرورش ہوئی دودھ پلانے والی دایا حلیمہ، اور اس کا قبیلہ بنو سعد، اور آمینہ بنت وہب کا قبیلہ بنو زہرہ. ناموں کو دیکھو، اللہ پاک نے سب کچھ پہلے سے ریڈی کر کے رکھا کہ میرا نبی یوں آئے گا، یہاں پیدا ہوگا، اس گھر میں پیدا ہوگا، اور ایک ایک چیز اس کے لیے اللہ نے پسند کی، چوز کی. پیدائش مکہ میں، ہجرت مدینہ منورہ میں، ان کے اوپر وحی لانے والے سب سے مقدس فرشتے جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے سب کچھ چوز کر کے رکھا. تو کیا اللہ اپنے نبی کے لیے صحابہ چوز نہیں کرے گا؟ صحابہ بھی اللہ نے منتخب کر کے رکھے تھے کہ ابو بکر ان کا بیسٹ صحابی، عمر ان کے بعد نمبر 2 صحابی، عثمان نمبر 3 صحابی، علی نمبر 4 صحابی، اور باقی عشرہ مبشرہ، اہل بدر، اہل بیعت رضوان، یہ سب صحابہ اللہ نے پک کیے تھے، چوز کیے تھے کہ یہ میرے نبی کا ساتھ دینے کے قابل ہیں. اللہ نے ان کے قلب کو دیکھا، ان کو پسند کیا، اور ان کو اپنے نبی کے ساتھ رکھا. تو صحابہ کے شان میں خبردار جو کبھی گستاخی کی، اللہ کے نبی نے ہم کو وارننگ دی ہے، فرمایا ہے لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو گالی ہرگز مت دینا. never abuse, insult, swear at my صحابی. فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے رستے میں خرچ کرے. احد پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ 18 کلومیٹرز کا سیکوینس ہے احد پہاڑ کا، چلتے جاتے ہیں یہاں سے وہاں تک 18 کلومیٹر تک. اتنا بڑا پہاڑ سونا اللہ کے رستے میں کوئی خرچ کرے تو میرے صحابی کے ایک مد بلکہ آدھے مد کو بھی نہیں پہنچ سکتا. صحابہ میں جو اخلاص تھا، صحابہ میں جو ہمدردی تھی، اور صحابہ میں جو آپس کا تعلق اور دین کے لیے محبت اور جذبہ اور قربانی، وہ ہم کہاں سے لائیں گے؟ ہم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے. اللہ کے نبی نے یہ چیز کہی. اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں وارننگ سنائی، فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. تم دیکھو کہ کوئی آدمی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو چپ نہ رہو، اس کو کہو خدا کی لعنت ہو تمہاری شرارت پر. لعنت کرنے کو کہا.
یہ نہیں کہا لعنت اللہ علیکم یہ روڈ نہ ہونے کے لیے، یہ کہا لعنت اللہ علی شرکم، یعنی لعنت اللہ علیکم بناء علی شرکم، کہ تم پر خدا کی لعنت جائے تمہارے شر کی وجہ سے۔ تو صحابی کو گالی دینا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ لوگ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، ابو بکر صدیق اور عمر فاروق پر تو لعنت کرتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ابھی مدینہ شریف میں تھے، تو اب ان کے بازو میں کوئی شیعہ نماز پڑھ رہا تھا، یہ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے ساتھ کوئی پتھر لے کر آتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں، یا پھر کاغذ ٹیشو پیپر لے کر آتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو وہاں ریاض الجنہ میں کوئی شیعہ نماز پڑھ رہا تھا، اس نے سجدے میں ایک کاغذ نیچے رکھا، اس پہ سجدہ کر کے کھڑا ہوا، تو کوئی پولیس والا ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے لات ماری، وہ کاغذ ہٹا دیا، اب وہ پریشان ہو گیا، اس نے دوسرا کاغذ رکھا، دوسرا پولیس آیا، اس نے وہ بھی لات ماری، اب وہ کیا کرے، یہ ایسے ہی کرنا پڑا اس کو سجدہ۔ اب ان کے مذہب میں یہ ہے کہ سجدہ جو ہے وہ کارپیٹ پر جائز نہیں، یا تو زمین پر یا زمین کی جنس کی کوئی چیز ہو اس پر ضروری۔ تو ان کے امام باڑے میں اور مسجد میں جیسے ہمارے یہاں ٹوپیاں رکھتے ہیں وہاں، تو وہاں پر وہ پتھر رکھے ہوتے ہیں پتلے پتلے، تو وہ آتے ہیں تو وہ ایک پتھر وہاں سے اٹھاتے ہیں، اس کو لے کر آ کر نماز پڑھتے ہیں، اپنے سجدے کی جگہ رکھ دیتے ہیں اور اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ اس پتھر کو ہاتھ میں لے کر کھڑے رہتے ہیں اور پھر سجدے میں جاتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، پھر اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ سمجھیے کہ ایک شخص اس طرح نماز پڑھ رہا تھا، وہ نماز کے اخیر میں تحیات میں اس نے 2 بار یوں کیا، اپنے ران پر ہاتھ مارے۔ تو دوست نے اس کو پوچھا کہ یہ ران پر ہاتھ تو نے کیوں مارے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے مولویوں نے ہم کو سکھایا ہے کہ نماز میں اتحیات پڑھنے کے بعد جب تک ابو بکر اور عمر پر لعنت نہ کریں اور لعنت کرتے ہوئے یوں ہاتھ نہ ماریں، وہاں تک نماز نہیں ہوگی۔ تو ہم یوں ہاتھ مارتے ہیں اور ابو بکر عمر پر لعنت کرتے ہیں، پھر ہماری نماز صحیح ہوتی ہے۔ بتاؤ، ابو بکر پر لعنت جائز ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کافر کہتے ہیں، عمر فاروق کو کافر کہتے ہیں، حالانکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا تھا؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو نکلتا ہے سب حق ہوتا ہے، غلط بات کبھی نہیں بولتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار وانت صاحبی علی الحوض، ابو بکر تو غار حرا پر، یہ غار ثور میں ہجرت کے وقت میرے ساتھ تھا 3 دن تک، اور حوض کوثر پر جب میں امت کو پانی پلاؤں گا اس وقت بھی تو میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کافر ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ فرمایا پچھلی امتوں میں بہت بڑے بڑے محدث اور ملہم ہوتے تھے جن کے ساتھ فرشتے باتیں کرتے تھے، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے جس سے فرشتہ باتیں کرتا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہے۔ فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، کہ عمر میں وہ صلاحیت ہے کہ اس کو نبوت دی جائے، لیکن میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس لیے کوئی نبی نہیں بن سکتا، ورنہ عمر میں اتنی زبردست استعداد ہے کہ وہ نبی بنائے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے تو ان کے فضائل میں یہ باتیں کہیں اور یہاں ان کو کافر کہا جائے۔ اور یہی نہیں کہ کافر کہا جائے، وہاں جاتے ہیں مدینہ شریف اور روضہ شریفہ کے پاس، ادھر تو حضور کو سلام پڑھا اور ادھر لعنت کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، شرارت کی حد ہو جاتی ہے، شرارت کی حد ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھیے صحابہ کرام کے معاملے میں جو ایسی حرکت کرے یہ ناقابل برداشت ہے، اور یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ یہ لوگ حضرات صحابہ کو نعوذ باللہ کافر کہتے ہیں۔ یہی نہیں، حضرت عائشہ کے بارے میں کیچڑ اچھالتے ہیں، کہتے ہیں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا جو قصہ ہے وہ افک والا، جو تیمم جہاں اترا تھا، پیچھے رہ گئی تھی حضرت عائشہ اور استنجا کرنے گئی تھی، ہار گم ہو گیا تھا، واپس آئیں تو سب قافلہ چلا گیا تھا تو سو گئیں، پھر صفوان بن معطل آئے تو وہ ان کو اونٹ پر بٹھا کر کے ان کو لے کر کے آئے، قافلے کے ساتھ ملا دیا۔ تو منافقوں نے اس وقت شور مچایا کہ یہ عائشہ نے جان بوجھ کر ایسا کیا تھا تاکہ وہ صفوان کے ساتھ نعوذ باللہ منہ کالا کرے، اور 1 مہینے تک اللہ کے نبی پریشان رہے۔ اللہ پاک نے پھر قرآن شریف میں سورہ نور میں 2 رکوع نازل فرمائے، آیتیں اتاری، ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ بھئی ایسی خبر تمہارے کان میں پڑی تم کو فوراً بولنا چاہیے تھا، یہ جھوٹا الزام ہے، جھوٹی تہمت ہے۔ اور دوسری کہ اللہ نے آگے چند آیت کے بعد کہا هذا بہتان عظیم، نیکسٹ ٹائم ایسا کوئی کہنا یہ بہتان عظیم ہے۔ اور عائشہ محصنات الغافلات المؤمنات، ان پر کسی نے تہمت لگائی، کسی اور ایسی زوجہ پر اور ایسی خاتون پر تہمت لگائے تو لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ پاک نے اس کے بعد کہہ دیا
کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم. عائشہ طیبہ ہیں، نبی طیب ہیں، تو عائشہ نبی کے لیے فٹ ہوتی ہیں. عائشہ ایسی نہیں ہے نبی عمدہ. عائشہ پر تہمت نہیں، حقیقت میں نبی پر تہمت ہے، کیونکہ جو اگر کسی کی بیوی خراب کرے تو شوہر کی طرف اس کی برائی منسوب ہوتی ہے. بدکاری کرنا، یہ سمجھیے کہ اس سے نبی کی عصمت پر دبا پڑتا ہے کہ نبی کے لیے اللہ نے کیسی عورت چوز کی کہ وہ بدکاری کرتی ہے. تو حقیقت میں یہ عائشہ پر تہمت نہیں، نبی پر تہمت ہے. تو اللہ پاک نے اس لیے کہا کہ دیکھو گندی عورتیں تو گندے مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کے ساتھ. نیک صالح پرہیزگار عورتیں یہ عمدہ مردوں کے ساتھ ہوتی ہیں اور عمدہ مرد عمدہ عورتوں کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ میرے نبی بھی اچھے اور ان کی بیوی بھی اچھی. اور اللہ نے آگے کیا کہہ دیا؟ اولئک مبرؤون مما یقولون. اللہ اکبر. اللہ پاک نے یہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے، کہ عائشہ تو بہت بڑی ہیں، بہت بڑے مقام والی ہیں، بالکل بری اور بے قصور ہیں حضرت عائشہ. اس سے جو لوگ کہتے ہیں لہم مغفرۃ ورزق کریم، عائشہ کے لیے مغفرت بھی ہے، بہت اچھی روزی جنت میں رہی ہے. قرآن میں اللہ نے یہ آیتیں اتار دی. اس سے صاف اور کچھ کہہ سکتے تھے اللہ؟ بولیے. رات ہو گئی، سب کی بولتی بند، منافق کی بولتی بھی بند. اور جنہوں نے تہمت لگائی تھی 3، ان کو 80 کوڑے پڑے تہمت کی. اور منافق تو منافق تھا، اس کو حضور نے کچھ نہیں کیا. سال گزر جاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں، یہ لوگ شیعہ، یہ لوگ اب کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ قرآن کی یہ آیتیں غلط، عائشہ نے وہاں گناہ کیا تھا اور ان کو زنا کی حد لگنی چاہیے. امام مہدی جب نکلیں گے تو عائشہ کو ان کی قبر سے نکال کر ان کو 100 کوڑے ماریں گے. یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے. اور یہی نہیں، یہ کہتے ہیں امام مہدی جب آئیں گے تو ابو بکر عمر کو بھی نکالیں گے قبر سے اور ان کو بھی سزا دیں گے. ایسی چیزیں یہ ان کی کتابوں میں بھری پڑی ہیں. اس لیے یہ فنڈامنٹل ڈیفرنس ہمارا ان کا کیا ہوا؟ عقیدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. صحابہ کے بارے میں کوئی بھی غلط بات اور ان پر الزام، غلط عقیدہ ہرگز نہیں آنے دینا چاہیے. صحابہ کی محبت ہمارے دل کے رگ و ریشے میں اور کونے کونے میں بھری ہوئی ہونی چاہیے. یہ ایک سمجھیے کہ 5واں ڈیفرنس ہوا. اس کے علاوہ 6ٹھا بنیادی ڈیفرنس ان میں ہمارے اندر ہے تقیہ. یہ لوگ کہتے ہیں تقیہ کرنا ثواب ہے. تقیہ کے معنی یہ ہیں کہ دنیاوی مفاد کے لیے اپنے عقیدے کو چھپانا، دوسرے الفاظ میں جھوٹ بولنا. یعنی کسی سنی کے ساتھ بات کرو تو جھوٹ بولنا، اپنے آپ کو ظاہر نہ کرنا کہ میں شیعہ ہوں اور اس کی جیسی باتیں کرنا. تو جیسے یہ کہتے ہیں نا جیسا دیس ویسا بھیس، بس تو جیسا دیس ویسا بھیس بنا لو. اور جہاں پر اگر کسی سنی کی یہاں کام کر رہے ہیں تو بتاؤ اس کو مت بتاؤ کہ میں سنی ہوں، بس اس کے ساتھ سنی جیسی باتیں کرتے رہو، پیسے کماتے رہو اس سے. اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور چھپاؤ اپنا دین، چھپاؤ اپنا مذہب، چھپاؤ اپنی کتابیں چھپاؤ. ان کی کتابیں ہمیشہ بہت چھپی رہتی تھی، بہت سیکریسی تھی ان میں. یہ خاص لوگوں کو ہی اپنی کتابیں بتاتے تھے. لیکن اللہ جزائے خیر نے ہمارے علماء کو، لکھنؤ میں بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو ہیں ان کے چپ چاپ سے کسی طرح اندر گھسا کر کے ان کی اندرونی کتابیں لے کر کے آئے اور اس سے انہوں نے ان کے سب عقیدے معلوم کر کے ان کے رد میں کتابیں لکھی. مولانا منظور نعمانی کو اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے ان کی کتابیں لے کر کے ڈائریکٹ ان کے سورسز سے ریفرنس دیے اور کتاب لکھی ایرانی انقلاب، امام خمینی اور شیعیت. تو اس میں انہوں نے یہ جو اثنا عشری فرقہ ہے، یہ بات بھی سن لو کہ شیعوں میں خود ان میں بھی بہت اختلافات. جو باطل ہوتا ہے تو باطل میں بہت پھوٹ پھاٹ ہوتی ہے، تو ان میں بہت اختلاف. ان میں کتنے فرقے ہیں؟ 28 فرقے ہیں. ابن حزم نے الفصل فی الملل والنحل میں لکھے ہیں. اثنا عشریہ، امامیہ، اسماعیلیہ اور جعفریہ اور زیدیہ اور فنا اور پتہ نہیں کیا کیا سب فرقے ہیں. تو یہ ان میں فرقے ہیں. ان میں ایک عقیدہ ان کا ہے عقیدہ تقیہ، یعنی جھوٹ بولنا اور اپنے آپ کو چھپانا اور اپنا دین ظاہر نہ کرنا. یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یہ صحابہ کے ساتھ جو مل جل کر جو رہتے تھے یہ تقیہ کرتے تھے. یعنی اندر ان کو سب پتا تھا لیکن اوپر سے اچھا سلوک کرتے تھے، ورنہ اندر سے ان کو پتا تھا کہ ابو بکر صحیح نہیں، عمر صحیح نہیں، عثمان صحیح نہیں، میں صحیح ہوں. لیکن کیا کریں، مجبور ہو کر کے ان کو چھپا کر کے رہنا پڑتا تھا. تو اس کو کہتے ہیں اپنے عقیدے کو چھپانا، یہ ضروری ہے. یہ ان کا ایک بیسک جو ہے وہ ہے چیز ہے تقیہ کرنا. آگے ایک اور ان کا 7واں عقیدہ ہے عقیدہ رجعت.
یہ جو اثنا عشریہ فرقہ ہے یہ کہتا ہے عقیدہ رجعت کا، یعنی ایک وقت آئے گا جب امام مہدی نکلیں گے تو حضرت علی بھی رجوع کریں گے، ریٹرن ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ریٹرن ہوں گے، حضرت علی بھی ریٹرن ہوں گے، سارے اہل بیت واپس آ جائیں گے اور اس دنیا میں امام مہدی کا ساتھ دیں گے اور ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کر کے آگے ان کا مقصد پورا کریں گے۔ تو یہ عقیدہ رجعت، واپسی والا عقیدہ، تو حضور کا واپس آنا، علی کا، حسن حسین، تمام ائمہ اہل بیت کا واپس آنا اور امام مہدی کے ساتھ ساتھ چلنا اور امام مہدی کے ساتھ مل کر کے دین کو آگے بڑھانا، یہ بھی ان کی کتابوں میں عقیدہ رجعت لکھا ہوا ہے۔ فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، باشیوں کے وہاں قول بیان کی ہے۔ اور آخری، بس اور بھی بہت سی چیزیں ہیں لیکن نمبر 8واں ایک آخری ڈیفرنس جو ان میں ہے وہ متع۔ متع کے معنی ٹیمپرری میرج، یعنی ایک رات کے لیے شادی کرنا، ون نائٹ سٹینڈ، یا ایک ہفتے کے لیے شادی کرنا یا ایک مہینے کے لیے شادی کرنا، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی کسی روم میں ہوٹل میں اکٹھے ہوں اور کہہ دے میں ایک رات کے لیے تجھ سے شادی کرتا ہوں، وہ کہ میں قبول کرتی ہوں، تو ان کی شادی ان کی ہو گئی اور اس کے بعد وہ اپنے رات بھر مزہ اڑائیں اور صبح کو یہ اس کے رستے وہ اس کے رستے۔ اس میں نہ تو نکاح کا خطبہ پڑھنا ضروری، نہ اس میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری، نہ کوئی مہر وہر دینا ضروری، اور نہ اس کے ختم پر طلاق دینا ضروری۔ جب وہ ٹائم فنش ہو تو آٹومیٹک دونوں سیپریٹ ہو جائیں، یہ اس کے رستے وہ اس کے رستے۔ تو یہ کوئی نکاح تھوڑی ہی ہوا، یہ تو کیا ہوا؟ مہذب زنا ہوا، سویلائز زنا ہوا۔ تو یہ ان کے یہاں جائز ہے اور یہ کرتے ہیں۔ پہلے ان میں یہ اتنا رواج نہیں تھا، لیکن جب ایران عراق کی لڑائی ہوئی اور 8 سال تک لڑائی چلی اور ایران میں 1 ملین جو ہے اس میں مرے، تو خمینی نے دیکھا کہ یہ تو عورتیں بہت بڑھ گئی اور مرد بہت مر گئے، تو اب اس نے چلایا کہ متع کرو تاکہ عورتوں کی شہوت رانی شہوت پوری ہو، اور یہ اس کو خوب چلایا، اس کے فضائل میں کتابیں لکھوائیں اور کتابوں میں فضیلت میں لکھوائی کہ جو شخص 1 مرتبہ متع کرے گا تو اس کو حسن کا درجہ ملے گا، 2 مرتبہ کرے گا تو حسین کا درجہ، 3 مرتبہ کرے گا تو حضرت علی کا درجہ، اور 4 مرتبہ متع کرے گا اور پھر غسل کرے گا تو غسل کے پانی سے جتنے قطرے گریں گے ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتہ پیدا کرے گا جو قیامت تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ یہ فضائل بیان کیے متع کرنے کے، اور اس سے لوگوں میں اس کو مہذب زنا کو رائج کیا، اور اب بھی یہ چلتا ہے، ان میں ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں اس کو، اور یہ سمجھیے کہ ہمارا ان کا ڈیفرنس۔ متع جو ہے شریعت اسلامیہ میں یہ لوگ جو کرتے ہیں کبھی بھی حلال نہیں ہوا۔ نمبر 1 پوائنٹ یہ کہ شروع اسلام میں حضور نے متع کی اجازت دی تھی، لیکن کب اجازت دی تھی؟ سفر میں، حضر میں کبھی بھی اجازت نہیں ہوئی، مدینے میں کبھی بھی کسی صحابی نے متع نہیں کیا۔ اگر ہوا ہے تو صحابہ جہاد میں جاتے تھے، 2-2 3-3 مہینے کے سفر میں ہوتے تھے، تو کبھی حضور نے اجازت دی تھی کہیں سفر میں گئے ہوں، وہاں کچھ دن کے لیے رہنا ہے، 2-4 ہفتے مہینہ، اور وہاں تمہارا کوئی کپڑے دھونے والا نہیں، کھانا پکانے والا نہیں، حضور نے فرمایا 1 مہینے کے لیے شادی کر لو، اور اس کے بعد وہاں سے واپس آ گئے تو آ گئے، تمہاری ضرورت بھی پوری ہو گئی اور کام بھی پورا ہو گیا۔ شروع میں یہ اجازت دی تھی، لیکن اس میں بھی نکاح ہوتا تھا، گواہ ہوتے تھے 2، نکاح ہوتا تھا، اور وقت ختم ہونے پر جدائیگی ہوتی تھی، طلاق ہوتی تھی۔ شروع اسلام میں یہ اجازت تھی۔ اس کے بعد خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا کہ بھئی متع کی اجازت اب منسوخ، ابروگیٹڈ۔ یہ ابروگیشن کے معنی کیا ہے؟ ایک حکم ایک وقت تک ہو، اس کے بعد اس کو کینسل کر دیا جائے۔ جیسے قبلہ 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف نماز پڑھوائی، پھر اس کو کینسل کر کے کہا کہ اب مکہ کی طرف نماز پڑھو۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے ہیں تو 17 منتھس کے لیے ادھر نارتھ میں جروسلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اس کے بعد اللہ نے کہا نہیں اب ساؤتھ میں نماز پڑھو کعبہ کی طرف۔ تو یہ کینسل کرنا، منسوخ کرنا، تو شروع میں اس کی اجازت تھی، خیبر کے روز منسوخ ہوا، پھر فتح مکہ کے روز پھر اعلان ہوا، اوطاس والے سال پھر اعلان ہوا، حجۃ الوداع میں پھر اعلان کیا کہ متع مت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اعلان فرمایا تھا، دیکھو حضور نے متع کو حرام کر دیا تھا، اگر مجھے پتا چلا کہ کوئی متع کرتا ہے تو اس کی خیر بگاڑ دوں گا، رجم کی زنا جاری کروں گا اس کی۔ عبداللہ بن زبیر نے بھی اپنے دور میں ایسا کہا تھا۔ اور دیکھیے ہمارے محدثین بھی بڑے شارپ تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ ان میں سب سے انٹیلیجنٹ ہیں، وہ اپنی کتاب میں جب متع کا باب لاتے ہیں اور کہتے ہیں متع حرام، تو سب سے پہلی روایت اس میں کون سی لاتے ہیں؟ حضرت علی کی، عن علی رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن متعۃ النساء یوم خیبر وعن لحوم الحمر الاہلیہ۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کرنے سے منع کیا ہے۔ مشکاۃ شریف میں بھی حضرت علی کی روایت، مسلم میں بھی حضرت علی کی روایت
اشارہ کر دیا کہ تم لوگ ویسے تو حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر ان کی یہ حدیث لو نہیں، یہ ان کی اس حدیث کی خلاف ورزی کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سمجھیے کہ آٹھواں ڈیفرنس ہوا کہ یہ لوگ متعہ کے جواز بلکہ اس کی فضیلت اور اس میں ثواب کے قائل ہیں، اور ہمارے یہاں یہ سمجھیے کہ جائز نہیں ہے، حرام ہے متعہ کرنا، گناہ کبیرہ ہے، اگر کوئی کرے گا تو اس کو زنا کا گناہ ہوگا۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یونیورسٹی کالجز میں ہمارے بعض لڑکے لڑکیاں یہ شیعوں کے چکر میں چڑھ جاتے ہیں اور ان کی بات سن کر اس طرح کرتے ہیں، ٹیمپرری شادیاں کر لیتے ہیں کچھ دن کے لیے، کہتے ہیں کیا کریں یار محبت ہو گئی تھی تو چپ چاپ سے نکاح کر لیا، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور ادھر ادھر اس طرح خباثت کرتے پھرتے ہیں، پھر حمل ٹھہر جائے، پریگننٹ ہو جائیں، پھر ابورشن کے لیے دوڑتے ہیں اور طرح طرح کے قصے سنائی دیتے ہیں۔ اللہ امت کی حفاظت فرمائے، شیعوں کے شر سے بچائے۔ سمجھیے کہ یہ اس طرح کے کچھ ڈفرنسز ہیں۔ ویسے اس کے علاوہ یہ تو سب اصولی ڈفرنس ہیں، کچھ فروعی فرق تو بہت ہیں۔ فروعی مسائل میں مثلا وضو کے اندر ہم لوگ پیر دھوتے ہیں اور اگر چمڑے کے موزے پہنے ہو تو اس پر مسح کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ پیر کو دھونا نہیں ہے، صرف دو چیزیں دھونی ہیں، چہرہ اور ہاتھ، اور دو چیزوں پر مسح کرنا ہے، سر کا مسح ہے اور پیر کا مسح ہے۔ تو شیعہ کھلے پیر پر مسح کرتے ہیں، کھلے پیر پر یوں کر کے ہاتھ پھیر لیتے ہیں، اور اس کو پیر دھونے کے قائل نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں پیر کو دھونے کا حکم ہے، مگر وہ وہاں اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور نماز کے اندر ہاتھ چھوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، اور سمجھیے کہ نماز کا ان کا طریقہ الگ ہے، اور رکوع میں کچھ الگ پڑھتے ہیں، سجدے میں کچھ الگ پڑھتے ہیں، اتحیات میں کچھ الگ پڑھتے ہیں، اور یہ طریقہ بھی ان کا ڈیفرنس۔ اور جیسے میں نے کہا کہ زمین کی کوئی چیز پر سجدہ کرنے کو ضروری سمجھتے ہیں، یہ ان کے فروعی اختلافات ہیں۔ زکوٰۃ کے مسئلے میں کچھ اختلافات ہیں، روزے میں کچھ اختلافات ہیں، کچھ ڈفرینسز آف اوپینین ہیں۔ قرآن پاک کو یہ لوگ پڑھتے تو ہیں، شیعہ آج بھی آپ حرم شریف میں جائیں گے تو یہی قرآن پڑھیں گے، لیکن وہ کہیں گے یہ قرآن ادھورا ہے، پورا نہیں ہے، لیکن کیا کرنا، اب یہی ہے تو پھر یہی پڑھنا پڑتا ہے، یہی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ان کے اور ہمارے فرق ہیں۔ اور آگے اس کے علاوہ ماتم کرتے ہیں، اور شہادت حسین کے اوپر رونا اور پیٹنا، اور اپنے بدن کے اوپر چین مارنا اور خون نکالنا، تو یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، اللہ کے نبی نے منع کیا ہے۔ ہمارے گھر میں کوئی مر جائے تو ماتم کرنا حرام ہے، تو پھر ایک واقعہ 1400 سال پہلے ہوا تھا، اس پہ کیسے ماتم کرے؟ اللہ کے نبی کو اس ماتم سے خوش نہیں ہوں گے، نہ حضرت حسین خوش ہوں گے، نہ اللہ خوش ہوں گے، وہ سب ناراض ہوں گے۔ یہ خوش ہوں گے تو کس سے خوش ہوں گے؟ ان کی روح کو ایصال ثواب کریں گے تو خوش ہوں، اور ایصال ثواب میں سب سے اچھا ایصال ثواب کس سے ہوتا ہے؟ صدقہ سے۔ تو کل جو ہے عاشورہ کا دن ہے، تو حضرت حسین کی طرف سے صدقہ نکالو گے انشاءاللہ، جو بھی ہو سکے، 5 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ، 20 پاؤنڈ، اور دیکھو کسی مدرسے میں دو، غریب کو دو، بہت اچھا، انڈیا بھیج دو، فون کر دو کہ ہمارے پیسوں میں سے اتنا صدقہ دے دو، پاکستان فون کر دو، بنگلہ دیش فون کر دو، بہت اچھا، نہیں تو اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو، گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ تو اپنی وائف کو کل کچھ 50-100 پاؤنڈ ایکسٹرا دے دو، اس کو کہ لے بیگم اپنے لیے کوئی کپڑے شپڑے لے آنا، کوئی اچھی چیز خرید لینا، اپنے بچوں کو دے دیا، سب کو اکٹھا کیا، لو تمہارے 20-20 پاؤنڈ تم کو عید کے دن جیسے عیدی دیتے ہیں۔ اور دیکھو گھر والوں پر جو خرچ کریں نا، اس میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لو۔ آپ اپنی بیوی کو پیسے دے رہے ہیں اور آپ کو اس میں صدقے کا ثواب مل رہا ہے، اور بیوی شوہر کو دے تو اس کو بھی صدقے کا ثواب مل رہا ہے۔ اگر کہیں شوہر غریب ہے اور بیوی جاب پر جاتی ہے تو بیوی شوہر کو دے، وہ یہ بھی وائس ورثہ بھی ہو سکتا ہے، حدیث میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیچارے ہمارے جیسے غریب مولوی صاحب تھے، اور ان کی بیگم جو ہے وہ ماشاءاللہ بڑی ٹٹار تھی، تو ان کی بیگم جو ہے محنت کرتی تھی، کام کرتی تھی، اپنے گھر میں کچھ چمڑی ومڑی صاف کر کے کچھ چیزیں بنا کے بیچتی تھی، ان کے پاس پیسے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ بھئی صدقہ کرو، صدقے کا اتنا ثواب، یہ ثواب، یہ ثواب، اور مومن اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، اور صدقے سے اللہ کا غصہ بجھ جاتا ہے، فضیلتیں بیان کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیوی زینب جو ہیں وہ اس بیان میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ گھر آئیں اور اپنے پیسے تجوری کھولی، اس میں سے کچھ پیسے لیے اور لے کر چلی۔ عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہاں جا رہی ہے؟ کہا حضور نے کہا صدقہ کرو، تو میں صدقہ کرنے جا رہی ہوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا 1 منٹ ٹھہر جانے، مجھ کو ہی دے دینے۔ اگر تجھ کو، تو میرا شوہر ہے، نہیں مجھ کو دو گی تو بھی تجھے صدقے کا ثواب ملے گا، نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا، تو میرا شوہر ہے، تجھے کہا کہ ہاں جا، اگر ٹھہر جاؤ میں پوچھ کے آتی ہوں۔ تو حضور کو پوچھنے کے لیے آئیں، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کے دروازے پر ذرا دربانی کر رہے تھے، نگران تھے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو بلال، حضور کو ایک مسئلہ پوچھ لو، لیکن میرا نام مت لینا کہ میں پوچھنے آئی ہوں، چپ چاپ سے مسئلہ پوچھ کے مجھے بتاؤ۔
تو حضرت بلال نے کہا کہ حضور یہ دو خاتون آئی ہوئی ہیں اور یہ مسئلہ پوچھ رہی ہیں، تو کون ہیں؟ انہوں نے کہا حضور زینب ہیں اور فلانی خاتون ہیں۔ تو حضور نے پوچھا کون سی زینب؟ تو کہا جی عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب۔ فرمایا اچھا چاہو اس کو بتاؤ کہ ہاں عبداللہ بن مسعود کو پیسے دے گی تو بھی صدقے کا ثواب ملے گا، بلکہ ڈبل ثواب ملے گا، صدقے کا بھی ثواب ملے گا اور رشتہ جوڑنے کا بھی ثواب ملے گا، شوہر کے ساتھ سلوک کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ تو وہ آئیں اور پیسے ابن مسعود کو ہی دے دیے۔ تو آپ اپنے گھر والوں کو دیں، اپنے بیوی بچوں کو دیں تو بھی اس میں آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، اور یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ اس صدقے کا ثواب حضرت امام حسین کو پہنچا دیجیے، اور نہ صرف امام حسین کو بلکہ امام حسن کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کے تمام فیملی ممبرز کو، حضور کے جتنے بھی فیملی ممبر ہیں سب کو، اور شہدائے کربلا کو، میدان کربلا میں جتنے شہید ہوئے تھے حضرت علی حضرت حسین کو بچانے کے لیے اور حضرت حسین کے ساتھ مل کر کے لڑنے کے لیے، ان سب شہیدوں کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو آپ شہدائے کربلا کو ایصال ثواب کریں گے، وہاں وہ ثواب پہنچے گا، ان کی روحیں خوش ہوں گی، وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گی اور آپ کے لیے دعائیں کریں گی، اور ان کی دعاؤں سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ کام کرنے کا ہے، نہ یہ کہ آدمی باہر نکلے ماتم کرے، ہائے حسین ہم نہ ہوئے، ہائے حسین ہم نہ ہوئے، ہائے حسین ہم نہ ہوئے۔ ارے تم ہوتے تو کیا تو پھوڑ دے۔ ایسا کرنے والے جو زیادہ بولتے ہیں وہی کچھ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بولنا، حضرت پیر غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے؟ ہائے حسین مت بولو، بولو واہ حسین واہ حسین واہ حسین۔ تجھے تو شاباشی دینی چاہیے کہ تو نے حق کے لیے ڈٹ کر کے اپنی جان قربان کر دی، لیکن باطل کے سامنے تو جھکا نہیں۔ وہی کل شعر سنایا تھا، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں، اور دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، دبی ہے آگ جگر کی مگر بجھی تو نہیں، اور جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی، جفا یعنی ظلم، تو ظلم کی تیغ سے، تیغ یعنی تلوار، تو جفا کی تلوار سے گردن وفا شعاروں کی، وفا شعاروں کی، اللہ کا حکم پورا کرنے والوں کی، کٹی تو ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ تو حضرت حسین کی گردن کٹ گئی لیکن جھکی نہیں۔ تو یہ سبق ہے ہمارے لیے حضرت حسین کی شہادت میں کہ حق کے لیے ڈٹ جاؤ، اڑ جاؤ، اور ہلو نہیں اور ڈھیلے مت پڑو، بلکہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور سینہ سپر ہو جاؤ اور باطل کا مقابلہ کرو اور حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ شہادت حسین میں ہمارے لیے سبق ہے، اس سے حضرت حسین خوش ہوں گے، حضرات اہل بیت خوش ہوں گے۔ اور اس طرح ماتم کرنے سے اور رونے پیٹنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ بھی ناراض، اللہ کے رسول بھی ناراض، امام حسین بھی ناراض، اہل بیت بھی ناراض۔ یہ حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے اور ان میں اصولی فرق ہے۔ بی بی سی پر آپ کو نظر آئے کہ فلاں جگہ یہ ماتم ہوا، یہ ماتم ہوا، تو اس کو اچھا نہ سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، دعا کرنا اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ سب کو ہدایت دے، سنیوں کو بھی ہدایت دے، شیعوں کو بھی ہدایت دے، وہ بھی دعا کے محتاج ہیں۔ جب ہم غیر مسلم کے لیے دعا کرتے ہیں، یہود و نصارہ کی ہدایت کے لیے دعا کرتے ہیں، تو شیعوں کی ہدایت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان کو سمجھ دے، عقل سلیم دے، اور ہر بات کو اپنے پرسپیکٹیو میں رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ ان کو بھی صحیح رستے پر لے آئے اور ان کو بھی دوزخ کے عذاب سے بچائے اور جنت کا مستحق بنائے۔ اللہ پوری دنیا میں امن و امان، چین اور سکون والی فضا قائم کر دے۔ بہرحال یہ سمجھیے کہ ہمارے اور ان میں کچھ فنڈامنٹل بیسک ڈفرنسز ہیں، وہ میں نے آپ کو سمجھائے۔ پھر سے اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان کا کلمہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے، وہ اس میں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل بڑھاتے ہیں۔ نمبر دو، وہ یہ سمجھتے ہیں، دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ کو بھی بھول ہوتی ہے اور مسٹیک ہو جاتی ہے، عقیدہ بدعہ کہتے ہیں۔ نمبر تین، وہ کہتے ہیں امام کا درجہ نبی سے بڑھا ہوا ہے، امام معصوم ہوتا ہے اور امام کے بعد نبی آتے ہیں اور نبی لوگوں کو بھی امام کی امامت سے فائدہ پہنچتا ہے۔ نمبر چار، وہ کہتے ہیں قرآن مجید جو اس وقت دنیا میں ہے وہ اصل قرآن نہیں ہے، اصل قرآن تو چھپا دیا گیا، صحابہ نے ختم کر دیا، یہ بدلا ہوا قرآن ہے، چینج کیا ہوا ہے، آیتیں اس میں گڑبڑ کر دی ہیں، کاٹ چھانٹ کر کے اور آیتیں ملا دی گئی ہیں، اور سمجھیے کہ صحیح قرآن نہیں ہے۔ اور نمبر پانچ، وہ لوگ کہتے ہیں تقیہ ضروری ہے، اپنے دین کے لیے جھوٹ بولو اور دین کو چھپاؤ اور دوسروں کو اپنا دین مت بتاؤ اور اپنی کتابوں کو چھپاؤ، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور نمبر یہ سمجھیے کہ صحابہ کے بارے میں وہ ان کا عقیدہ غلط ہے، وہ کہتے ہیں صحابہ سارے کے سارے حضور کے بعد مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، صرف 4 صحابی مسلمان تھے۔ اور نمبر 7،
وہ کہتے ہیں عقید رجعت کے قائل ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ امام مہدی جب نکلیں گے تو حضور بھی دنیا میں واپس آئیں گے، علی بھی واپس آئیں گے، حسن حسین تمام اہل بیت واپس آئیں گے، اور ان کے جتنے دشمن تھے سب کو سزا دیں گے، اس دنیا میں آ کر سزا دیں گے، یعنی قیامت سے پہلے۔ سور پھونکنے کی بات تو دور رہی، سور پھونکنے سے پہلے دنیا میں آئیں گے اور سب کو سزا دیں گے سنیوں کو، اور سمجھیے کہ امام مہدی کی ہیلپ کریں گے، یہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ اور آخری چیز وہ لوگ کہتے ہیں متع جو ہے جائز ہے، حالانکہ متع حرام ہے، اور اس کے لیے فضائل بیان کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ان میں جو فنڈامنٹل ڈیفرنسز ہیں وہ میں نے کچھ آپ کے سامنے بیان کی، اور بھی چیزیں ہیں، کتابیں اس پر مستقل لکھی گئی ہیں، مطالعہ کرو اور سمجھیے کہ سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہمیں بھی اور امت کو بھی سمجھ نصیب فرمائے کہ شیعیت کیا ہے، اور ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، اللہ امت کی حفاظت فرمائے۔ معاف کیجئے زیادہ ٹائم لے لیا ہے۔ وہ میں نے لفظ بولا نا، شیعہ کے معنی گروپ، تو یہ کہ قرآن شریف میں ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، سورہ صافات میں ہے۔ تو شیعہ کے معنی جماعت، گروپ۔ اللہ پاک نے وہاں کہا بے شک نوح علیہ السلام کے گروپ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، یعنی نوح علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی نبی، اور سارے نبی ایک کمپنی ہیں اور ایک گروپ کے ہیں۔ تو شیعہ کے معنی گروپ، جماعت۔ یہ لوگ کہتے ہیں ہم شیعان علی ہیں، ہم علی کا گروپ ہیں، ہم ابو بکر عمر عثمان کا گروپ نہیں، صحابہ کا گروپ نہیں، ہم علی کی جماعت ہیں۔ اس لیے یہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ شیعہ ہیں اور ہم اس گروپ کے آدمی ہیں، دوسرے گروپوں سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں۔ بلکہ عجیب بات، یہ جو والصافات میں قرآن شریف میں یہ آیت ہے نا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس آیت میں اس سے اوپر کس کا ذکر ہے؟ نوح علیہ السلام کا۔ اور نوح علیہ السلام کے لیے اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ، سلام ہو نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ۔ آگے اللہ نے کہا وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، نوح علیہ السلام ہی کی جماعت اور اس پارٹی کے آدمی ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہ جب اس آیت کی تفسیر میں آتے ہیں تو کہتے ہیں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ کا جو ضمیر اور ناؤن ہے اس کا مرجع حضرت علی ہے، اور اس کے معنی ہے حضرت علی کے گروپ میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ، حضرت علی کا تو اوپر کوئی تذکرہ بھی نہیں ہے، تو حضرت علی کے گروپ کا کیسے کہیں گے کہ اس میں سے حضرت ابراہیم، یعنی ابراہیم علیہ السلام چھوٹے اور حضرت علی بڑے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت علی کی جماعت کے ہیں۔ یہ وہاں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ کی تفسیر میں تو یہ لوگ بہت بھانڈا پھوڑتے ہیں۔ انہوں نے ایک شیعی مفسر جو ہے تفسیر میں کہتا ہے، سورہ رحمان میں آیت ہے نا مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، یعنی دو سمندر کو اللہ نے ملا دیا جو آپس میں جوائن ہوتے ہیں۔ سمندر، ادھر سے ایک سمندر آ رہا ہے اٹلانٹک اوشن اور ادھر سے آ رہا ہے پیسفک اوشن، اور دونوں کا پانی بہ رہا ہے لیکن دونوں مکس نہیں ہوتے ہیں۔ بینہما برزخ لا یبغیان، بیچ میں اللہ نے ایک انویزیبل دیوار قائم کر دی، وہ دونوں پانی مکس نہیں ہوتے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ یہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ آگے اللہ نے کہا یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سمندروں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں، موتی، ڈائمنڈز اور پرلز اور روبیز اور یہ ہیرے موتی نکلتے ہیں۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، یہ اللہ نے کہا۔ تو شیعی مفسر وہاں کیا تفسیر کرتا ہے؟ مرج البحرین یلتقیان یعنی علی اور فاطمہ کہ یہ دونوں ملے، اور یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان یعنی حسن حسین کہ ان دونوں کے ملاپ سے حسن حسین نکلے۔ دیکھو جی، یہ تفسیر میں ایسے بھانڈا کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ایک جگہ شیعی مفسر تفسیر کرتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ خطبے میں آپ یہ آیت سنتے ہیں، کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ بے شک اللہ حکم دیتے ہیں کہ انصاف سے کام لو اور ایک دوسرے پر احسان کرو، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی دو، ان پر خرچ کرو، اور اللہ منع کرتے ہیں بے شرمی کے کاموں سے اور گناہ کے کاموں سے اور ظلم کرنے سے۔ اللہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، اس کا میننگ کتنا صاف ہے، صاف ہے نا؟ تو وہاں شیعی تفسیر کرتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل یعنی علی، والاحسان یعنی فاطمہ، وایتاء ذی القربى یعنی اہل بیت، اور وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی
नऊज़ बिल्लाह कहते हैं फाशा मुनकर से अबू बकर उमर, ये वहां तफसील करते हैं। तो इस तरह की तफासीर में भी कुरान को तहरीफ करते हैं और तफसीर में तो पता नहीं क्या क्या गड़बड़ियां करते हैं। तो ये समझिए कि है इनको शिया कहने की वजह। पिछली समझिए कि किताबों में उनको राफिजी कहते हैं और रवाफिज इसलिए कहते हैं कि रफज़ा के माना रिजेक्ट करना, तो ये तमाम सहाबा को रिजेक्ट करते हैं, नहीं मानते हैं, इसलिए इनको रवाफिज कहा गया। सहाबा को रिजेक्ट करने वाले, छोड़ने वाले, अलग कर देने वाले। तो ये बहरहाल नाम हुआ। कोई नहीं, सलाम करे तो जवाब दे देना, इसलिए कि इनमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, सब सेम नहीं है। कुछ 5-6 अलग अलग कैटेगरीज बन जाती हैं। कुछ तो बिल्कुल लाइट होते हैं, वो तो क्या करते हैं, हजरत अली को दूसरे सहाबा से अच्छा समझते हैं, चलो कोई नहीं, वो किसी को गाली नहीं देते, अबू बकर उमर को किसी को बुरा नहीं कहते। हाँ, अबू बकर भी अच्छे थे, उमर भी अच्छे थे, लेकिन अली जो हैं वो हमारे असल हैं, चलो कोई नहीं, खैर मानते हैं, हम उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन दूसरे जो हैं आगे फिर नंबर 2 आगे एक कदम आगे बढ़ते हैं और कहते हैं नहीं, अबू बकर गलत, उमर गलत, उनको गालियां देते हैं। और तीसरे उससे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं हजरत अली करमुल्लाह वजहू का दर्जा सिर्फ अबू बकर उमर से आगे नहीं बल्कि हुजूर के लेवल का है। हुजूर और अली बराबर सराबर है, जो दर्जा हुजूर का है वही अली का है। चौथे उससे आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं कि नहीं, हुजूर का दर्जा भी कम है और अली का उनसे ज्यादा है। और कहते हैं जी ये अली असल नबी थे, ये जिब्रील ने गलत किया कि मोहम्मद को वही पकड़ा दी और उनको नबूवत दे दी। और फिर 5वें उनमें ऐसे भी हैं ग्रुप जो कहते हैं कि अली सिर्फ मोहम्मद से आगे नहीं है बल्कि अली खुदा है। हाँ, अली खुदा कहते हैं, हजरत फातिमा को खुदा कहते हैं, हजरत हुसैन को पुकारते हैं, या हुसैन या हुसैन। वो यूट्यूब के ऊपर उस दिन मैंने एक क्लिप देखी तो उसमें वो सिंगर है कोई ईरानी, तो वो कलमा पढ़ता है ला इलाहा इल्ला ज़हरा, ला इलाहा इल्ला ज़हरा, खुदा कोई नहीं मगर फातिमा ज़हरा, कि ज़हरा खुदा है। और वो हजरत अब्बास को पुकारता है इमाम अबुल फजली, और उनके वो अलकाब पुकारता है जो कुरान में अल्लाह ने अपने लिए वो अलकाब बयान किए हैं। हैरान हो जाएंगे, दिमाग चकरा जाएगा आपका। वो सिंगर जो है गाना गाता है, कहाँ गया यार, उस दिन तो मैंने सब लिखा था, मैंने सोचा कि मैं भूल जाऊंगा तो मैंने लिख लिया एक कागज के ऊपर, वो कागज कहीं गायब हो गया। आज बात चली है तो पूरा ही है, मजमून छेड़ा है तो फिर इसको छोड़ना नहीं है। ये है, वो गाना गाता है, वो शियों का बहुत बड़ा गवैया था, यंग है लेकिन उसको थ्रोट कैंसर हो गया, मर गया। तो इसकी पुरानी क्लिप है, उसमें वो कहता है या मुफत्तिहल अबवाब कामुल फज़ली मुसब्बिबल अस्बाब इमाम अबुल फज़ली मुहव्विलल अहवाल इमाम अबुल फज़ली माना अम्मन युजीब इमाम अल फज़ली साहिब जाहो जलाल इमाम अबुल फज़ली हुवा शदीदुल मिहाल इमाम अबुल फज़ली हुवा सरीउल हिसाब इमाम अबुल फज़ली शदीदुल इक़ाब इंदहु हुस्नुस सवाब इंदहु उम्मुल किताब काशिफु कुल्लि कुरूब अनीसु कुल्लि कुलूब आलिमु कुल्लि गुयूब सातिरु कुल्लि गुयूब इमाम अबुल फज़ली। ये सारी सिफात अल्लाह की हैं और ये उनके लिए बोल रहा है। ये मुसब्बिबुल असबाब कौन है? अल्लाह है जी। मुहव्विलुल अहवाल, हालात पलटने वाले कौन है? अल्लाह है। अम्मन युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआहु, कुरान में है, ये कौन करता है मजबूर की दुआ, कौन सुनता है? अल्लाह सुनते हैं। कहते हैं नहीं आप सुनते हैं। और साहिब जाहो जलाल अल्लाह है, कहता है नहीं आप हैं। शदीदुल मिहाल, सख्त पकड़ वाले कौन है? अल्लाह है। सरीउल हिसाब, क़यामत के दिन जल्द हिसाब लेने वाले कौन है? अल्लाह है, कहता है नहीं आप हैं। और शदीदुल इक़ाब कौन है? अल्लाह है। हुस्नुस सवाब किसके पास? अल्लाह के पास, कहता है नहीं जी आपके पास है। इंदहु उम्मुल किताब किसके पास? कहता है आपके पास है, अल्लाह के पास नहीं। और काशिफु कुल्लि कुरूब, उम्मुल किताब जिसके पास, तमाम कुलूब, तमाम आलिमु कुल्लि गुयूब, सातिरु कुल्लि उयूब। बताओ ये शिर्क नहीं तो क्या है? आप अगर यूट्यूब पर मारोगे, ये यूट्यूब भी एक भला भी है लेकिन अच्छी चीज भी है। ऐसी चीजें हम लोग कहाँ देखने जाते, लेकिन जब इनको देखा तो समझ में आया कि ये शीयत क्या है, हकीकत में इसका रूप क्या है। इनका मातम देखना हो तो आप यूट्यूब पे सिर्फ मातम टाइप करो, सारे बहुत से मातम आ जाएंगे।
اور بڑا میدان ہے اور اس میں یہ کھڑے ہیں، صرف پیجامہ پہنے ہیں، اوپر بنیان نہیں ہے، ہاتھ میں چین لی ہے اور یوں اپنے آپ کو پیٹے جا رہے ہیں جب تک خون نہیں نکلتا، خون میں لال نہیں ہو جاتے، وہاں تک اپنے آپ کو مارتے ہیں اور پیٹتے ہیں۔ یہ کون سی شریعت میں اس کی اجازت ہے؟ کیسے یہ جائز ہو سکتا ہے؟ تو اس طرح کے عقائد کہ ان کو خدا سمجھنا، حضرت علی کو خدا سمجھنا، حضرت فاطمہ کو خدا سمجھنا، حضرت حسن حسین کے بارے میں ایسے عقیدے رکھنا، یہ اصل چیز ہے۔ ہماری قوم کو یہ باتیں پتہ نہیں ہیں، سمجھانے کی ضرورت ہے، شیعوں کو بھی سمجھانے کی۔ آپ کا کوئی دوست ہو، کالج میں ہو، یونی میں ہو، شیعہ ہو، اس کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، اس کو کوئی اچھی کتاب دو، کہو کہ بھئی اللہ اللہ ہے اور آگے مخلوق ہے، مخلوق میں کیٹیگریز ہیں، نبی اور ہیں، صحابہ اور ہیں، ائمہ اور ہیں، اور یہ صحابہ تو ہمارے دین کی بنیاد ہیں۔ بتاؤ اتنی بڑی مسجد ہے، اس کے فاؤنڈیشن کو اگر کوئی اڑا دے تو مسجد باقی رہے گی؟ پوری بلڈنگ دھڑام سے گر جائے گی، یہی ہوگا نا۔ تو صحابہ جو ہیں ہمارے 1400 سال کے دین اسلام کے فاؤنڈیشن ہیں، اگر فاؤنڈیشن گرا دیے تو پورا دین اسلام 1400 سال کا گر گیا، پھر نہ تو قرآن کا اعتبار، نہ حدیث کا اعتبار، نہ فقہ کا اعتبار، نہ کسی چیز کا بھروسہ، سب گڑبڑ سڑبڑ، سب غلط، قرآن بھی غلط، حدیث بھی غلط، نماز بھی غلط، روزہ بھی غلط، سب کسی چیز کی ضرورت نہیں، دین خراب ہو گیا۔ تو یہ صحابہ کو مٹانے اور گرانے اور ختم کرنے کا یہ زبردست نقصان ہے، اور یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ ان کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، اور یہ ہے دعا درود شریف پڑھ لو، دعا کر لیتے ہیں، اللہ ہر قسم کے شرور فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما. اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي نبي الرحمة، كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا أرحم الراحمين. محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی پوری مغفرت اور بخشش فرما یا اللہ، ہم میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما یا اللہ۔ بہت گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم، مگر تیری تو بندے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما اور پوری امت پر رحم فرما، پوری امت کے ساتھ رحم اور کرم، عفو اور صفح اور عافیت کا معاملہ فرما یا اللہ۔ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما یا اللہ، اپنوں کو بھی ہدایت نصیب فرما اور غیروں کو بھی ہدایت نصیب فرما یا اللہ۔ ہدایت کے دروازے کھول دے اور ہدایت کے اوپر سب کو آنے کی توفیق نصیب فرما دے پروردگار عالم۔ پوری امت کے ساتھ رحم کرم کا معاملہ فرما یا اللہ۔ ہمیں ہمارے نبی کی سچی محبت نصیب فرما یا اللہ، ان کے فیملی ممبرز کی سچی محبت نصیب فرما، ان کے صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرما، ہمارے تمام اسلاف کی سچی محبت عطا فرما اور ہمیں ہمارے سلف صالحین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے عقیدے کو درست فرما، ہمارے اعمال کو درست فرما، ہماری عبادات کو درست فرما، ہمیں ہمارے دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما اور یا اللہ صحیح طرح سے حق اور باطل میں فرق اور تمیز کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما اور حق اور باطل میں مکس اپ کرنے سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ۔ جو لوگ فتنہ کرتے ہیں، حق و باطل میں گڑبڑ کرتے ہیں، ان کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما یا اللہ۔ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان کی حفاظت فرما، ان کے عقیدے کی حفاظت فرما اللہ، ان کے دین کی حفاظت فرما، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام نصیب فرما، تیرے سامنے سر جھکانے کی توفیق عطا فرما اور تیرا حق پہچاننے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرات صحابہ کرام کے ناموس اور عزت اور عصمت کی حفاظت فرما یا اللہ۔ صحابہ کرام کی عزت پر ذرا سا بھی دھبا آنے سے حفاظت فرما، صحابہ کی سچی محبت عطا فرما، ان کی
قبروں پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما یا اللہ، صحابہ کرام کی محبت عطا فرما کر یا اللہ ان کی طرف سے بھی صدقہ خیرات کرنے کی ہم کو توفیق نصیب فرما یا اللہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے سلام پیش فرما یا اللہ، حضرت عثمان اور حضرت علی کے یا اللہ قبروں پر اپنی رحمتیں نازل فرما اور یا اللہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرات حسن حسین اور تمام اہل بیت اور شہداء کربلا کی قبروں پر رحمتیں نازل فرما یا اللہ، ان کو جنت الفردوس میں اعلی علیین میں اونچا مقام نصیب فرما یا اللہ، یہ مقدس حضرات تھے، یہ مقدس ہستیاں تھیں یا اللہ، پاک بندے تھے، ان یا اللہ پاک صاف ستھرے مقدس بندوں کے صدقے طفیل میں یا اللہ ہم گنہگار ناپاک بندوں کو بھی تیرے دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما اور دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، ہماری حفاظت بھی فرما یا اللہ، ہمارے دین کی حفاظت فرما یا اللہ، ہمیں حق کے لیے ڈٹنے کی توفیق عطا فرما اور باطل کے سامنے جھکنے سے ہماری حفاظت فرما، حق کو حق سمجھنے اور اس کو قبول کرنے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور باطل کو باطل سمجھنے اور اس سے بچنے اور پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین، پوری امت پر رحم فرما، پوری انسانیت پر رحم فرما اور پوری انسانیت کے ساتھ رحم اور کرم اور عفو اور صفح کا معاملہ فرما، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما، ہمارے یہاں اٹھنا بیٹھنا کہنا سننا قبول فرما، ہماری مسجد کی حفاظت فرما یا اللہ، ہماری مسجد کی حفاظت فرما، ہر قسم کے فتنوں سے، شرور سے، حسد سے اس کی حفاظت فرما اور یا اللہ یہاں پر یا اللہ دینی کاموں کو آگے ترقی دینے کی توفیق بھی نصیب فرما اور قبولیت بھی نصیب فرما، جوانوں کو بھی متوجہ فرما، ذکر فکر کی لائن کو بھی آباد فرما اور یا اللہ پورے علاقے والوں کے لیے اس کو خیر اور برکت اور رشد اور ہدایت کا مرکز بنا اور یہاں سے ہدایت کی پھیلنے کے فیصلے فرما، تمام مساجد مدارس مراکز تبلیغیہ خانقاہوں کی حفاظت فرما، علماء صلحاء مشائخ اہل اللہ کی حفاظت فرما، ہمارے پورے دین کی حفاظت فرما اور یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعائیں قبول فرما، تیرے پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے جو جو بھلائیاں مانگی ہیں وہ سب ہمیں نصیب فرما اور جن جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان سے ہمیں اپنی پناہ نصیب فرما، شرکائے دعا میں سے جس کے دل میں جو جائز مقصد ہے، نیک تمنا ہے، تمام جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما اور ہر شر سے ہماری حفاظت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.